اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وانذر اور خبردار کر دو الناس لوگوں کو یوما اس دن سے جب یاتیہم آئے گا ان کے پاس العذاب و عذاب فیقول پس کہیں گے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ربنا اے ہمارے پروردگار اخرنا ہمیں مہلت دیجیے الی اجل قریب تھوڑی مدت تک نجب تاکہ ہم قبول کر لیں دعوت کا تیری دعوت کو ونتبع اور ہم پیروی کریں الرسل رسولوں کی اولم تکونوا جواب ملے گا کیا نہیں اقسم تم قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل اس سے پہلے مالکم کہ نہیں ہوگا ہمارے لیے من زوال کوئی زوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ تمام لوگوں کو انذار کیجیے دعوت دیجیے بالخصوص ان لوگوں کو جو گناہ کر کے زیادتی کر کے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کو دعوت دین دیجیے اس دن سے پہلے یہ اپنی فکر کر لیں اپنی اصلاح کر لیں کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے گا یا تو دنیا میں حقیقتاً عذاب آ جائے یا ظالم آدمی کے اوپر کافر آدمی کے اوپر موت کی جس وقت اثرات آتے ہیں وہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے کہ موت کے وقت ان برے لوگوں کے سامنے اسرائیل علیہ السلام انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں اور یہیں سے ان کو اپنی آخرت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ حشر کیا ہونے والا ہے تو جب ان کے اوپر موت کے آثار آتے ہیں تو اس وقت یہ ظالم پچھتانا شروع کر دیتے ہیں تو پچھتانے کے وقت سے پہلے ان کو بات سمجھا دیجیے کہ لوگوں ایمان لے آؤ کلمہ پڑھ لو نیک راستے کو اختیار کر لو اگر کلمہ پڑھ لو گے تو اپنے حق کے اندر زبردست بہتری کا فیصلہ کرو گے لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھو گے دین کے راستے کو اختیار نہیں کرو گے اسلام کو قبول نہیں کرو گے تو جس وقت عذاب آئے گا یا موت کا وقت آئے گا تو تمہارے لیے سب سے بڑے پچھتاوے کا دن ہوگا ایک ایسے پچھتاوے کا کہ اس کا کوئی اس وقت تمہارے پاس متاوا بھی نہیں ہوگا تو ان کو متنبع کر دیجئے اس وقت سے پہلے کہ جب وہ وقت آئے گا عذاب کا ان کے اوپر یا موت کا تو اس وقت ظالم کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار اخرنا ہمیں مہلت دے دیجئے الی اجل قریب تھوڑی مدت اور اسرائیل علیہ السلام کے سامنے درخواست کریں گے کہ 5 منٹ دے دیجئے ہم توبہ کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں تو 5 منٹ تو کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام 1 سیکنڈ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر غسل خانے کے اندر ہے تو اس کو اتنی مہلت بھی نہیں دیں گے کہ یہ اپنی اعزار درست کر لے اور چارپائی کے اوپر آ کر کے لیٹ جائے اور اس کے بعد اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی اور یہ ظالم یہ کافر یہ برے لوگ جس وقت عذاب ان کے اوپر آ جائے یا موت کا وقت آ جائے اس وقت یہ درخواستیں کریں گے کہ اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مدت دے دے کس لیے مدت دے دے نجب دعوت کا تیری دعوت کو قبول کریں گے ونتبع الرسل اور تیرے رسولوں کی ہم اتباع کریں گے تو موت کے وقت بھی اور محشر کے میدان کے اندر بھی
اور جہنم کے اندر بھی یہ ظالم، یہ کافر اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے کہ اللہ اور مولت دے دے، اللہ دنیا کے اندر واپس بھیج دے، تو اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اب بھی یہ درخواست کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی مدت اور دے دیجئے، تو ان کو کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کہ اس سے پہلے تم قسمیں کھا کر یہ نہیں کہا کرتے تھے ما لکم من زوال، کہ ہمارے اوپر کوئی زوال آنے والا نہیں ہے۔ دعوت دینے والے ان کے پاس آتے تھے، تبلیغ کرنے والے ان کے پاس آتے تھے، اور ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، یہ نعمتیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، اور موت کے بعد تم حقیقی زندگی کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو آگے سے دعوت دینے والوں کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ان کا کوئی زوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوں گی، اور موت کے بعد آخرت بھی کچھ نہیں ہے، جنت بھی کچھ نہیں ہے، جہنم بھی کچھ نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان کو کوئی زوال نہیں ہوگا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ، اور تم آباد تھے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے آپ کے اوپر، وَتَبَيَّنَ، حال یہ کہ واضح ہو چکا تھا، لکم تمہارے سامنے کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیا، وضربنا، ہم نے بیان کر دیا، لکم تمہارے سامنے الامثال، ساری کی ساری مثالیں، ہر قسم کی مثالیں۔ تو یہ بھی بات سمجھائی گئی کہ جہاں پر تم رہ رہے ہو، ذرا غور کرو کہ ظالموں یہاں پر تم سے پہلے بھی کچھ لوگ آباد تھے، جب ان نے ظلم کیا تو ان کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور تمہیں موقع دیا۔ اور کفار مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ذرا ارد گرد کی بستیوں کے اوپر غور و فکر کر کے یہ غور کر لو کہ ان کو اللہ نے سزا دی ہے تو کیوں دی ہے۔ قوم عاد کے اوپر غور کرو، کیوں اللہ نے سزا دی، قوم ثمود کے اوپر غور کرو، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر غور کرو، فرعونیوں کے اوپر غور کرو، بحر کلثم کے موجوں میں اللہ نے کیوں ڈبکیاں دی ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر غور کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے اندر تباہ و برباد کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذرا جائزہ لو اور عبرت حاصل کرو۔ جب ان کا جائزہ لوگے، تاریخ کا مطالعہ کرو گے، تو تمہارے سامنے یہ سبق آ جائے گا کہ جب بھی وقت کا کوئی نبی آیا ہے تو وہ لوگ جو اس کے اوپر ایمان لائے، اس کا راستہ اختیار کیا، تو بالآخر وہ کامیاب ہوئے، اور جو لوگ بھی انبیاء کے مقابلے میں آ جاتے تھے، انبیاء کے دوستوں کے مقابلے میں آ جاتے تھے، اسلام کا مقابلہ کرتے تھے، کفر کے ساتھ ساتھ ظلم بھی کرتے تھے، تو برا انجام ہوا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو سزا دی ہے۔ اے مکہ والو، تمہیں اب صدرنا چاہیے، اپنے آپ کے لیے اصلاح اور بہتری کا فیصلہ کرنا چاہیے، وگرنہ تمہارے لیے بھی مستقبل کے اندر بدر کا کنواں تیار ہوگا، تمہارے اوپر بھی جس وقت عذاب آئے گا اس وقت رو گے، کرلاؤ گے، تلیاں ملو گے، پچھتاوا کرو گے، کہو گے اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت اور دے دو، ہم دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے، لیکن اس وقت یہی جواب ہوگا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جیسے فرعون بھی جس وقت ڈبکیاں کھانے لگا تو پھر پوری تشریحات کے ساتھ ایمان لا رہا تھا کہ موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت اس کو کہا گیا کہ الان اب ایمان لاتے، وقت عصیت، اس سے پہلے بڑی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھتاوے کے وقت سے پہلے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وانذر، اور متنبہ کیجیے، الناس، لوگوں کو، یوم، اس دن سے جب یہ آتی ہے، آ جائے گا ان کے پاس العذاب و عذاب، فیقول، پس کہیں گے الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا، ہمیں مہلت دے دیجیے، الی اجل قریب، تھوڑی مدت اور، نجب، تاکہ ہم قبول کر لیں دعوت کا، تیری دعوت، ونتبع، اور ہم پیروی کریں الرسل، رسولوں کی، اولم تکون، جواب ملے گا کیا نہیں، اقسم تم قسمیں کھا کر کے کہا کرتے تھے، من قبل، سے پہلے، ما لکم، نہیں آئے گا ہمارے پر، من زوال، کوئی زوال، وسکنتم، حالانکہ تم آباد تھے، فی مساکن، گھروں میں، الذین، ان لوگوں کے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے آپ کے اوپر، وتبین، اور واضح ہو چکا تھا، لکم، تمہارے سامنے، کیفا، کہ کیسے، فعلنا، ہم نے کیا، بہم، ان کے ساتھ، وضربنا، اور ہم نے بیان کر دی ہیں، لکم، تمہارے سامنے، الامثال، ہر قسم کی مثالیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا